اللہ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا، اے یہودیوں، تم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو، تورات کو پڑھتے ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تم لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ پہلے اپنی اصلاح کرو۔ قرآن مجید کے 28ویں پارے میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ انسان کی گفتار اور کردار میں فرق نہیں ہونا چاہیے، اس کی زبان اور اس کے عمل میں مطابقت ہونی چاہیے۔ اگر معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، پہلے اپنی اصلاح کرو۔ ارے اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کر سکتے آپ جب تک آپ اپنی اصلاح نہ کر لیں۔ بے نمازی باپ کس منہ سے اپنے بچوں سے نماز کے لیے بولے گا؟ خود پردہ نہ کرنے والی عورت کس منہ سے اپنی بچی کو پردہ کرنے کی تعلیم دے گی؟ خود بے حیائی میں پڑی ہوئی عورت کس منہ سے اپنے گھر کے لوگوں کو حیا کا درس دے گی؟ پہلے اپنی اصلاح کرو۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ وہ گھر سے نکلے، راستے میں حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، حنظلہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا اے ابوبکر صدیق، جب ہم لوگ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے ہیں، اللہ کے نبی کی باتوں کو سنتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جنت آنکھوں کے سامنے، جہنم آنکھوں کے سامنے۔ دل کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جنت آنکھوں کے سامنے معلوم ہوتی ہے، جہنم آنکھوں کے سامنے معلوم ہوتی ہے، لیکن جب ہم بال بچوں میں لگ جاتے ہیں، پریوار میں لگ جاتے ہیں، اے ابو بکر، پھر وہ دل کی کیفیت باقی نہیں رہتی۔ تو یہ تو منافق کا حال ہوتا ہے کہ کبھی تو دل کے اندر بہت اللہ کا ڈر اور کبھی دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ میں منافق ہو گیا، میں اللہ کے نبی کے پاس پوچھنے جا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ بھائی یہ معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہے، جو تم بات بتا رہے ہو یہ تو میرے ساتھ بھی معاملہ ہے، چلو ہم دونوں اللہ کے نبی کے پاس چل کر کے پوچھتے ہیں۔ غور کرو، حضرت حنظلہ نے کسی اور کے بارے میں نہیں سوچا، اپنے بارے میں سوچا، کہیں میں تو منافق نہیں ہو گیا، اور آ کر کے اللہ کے نبی کے سامنے انہوں نے اپنا یہ سوال پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے حنظلہ، ایسا کچھ نہیں ہے، تم منافق نہیں ہوئے ہو، دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، کبھی دل کے اندر اللہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے۔ اے حنظلہ، جب تم میرے پاس ہوتے ہو تو اللہ کا ڈر تمہارے دل میں زیادہ ہو جاتا ہے، اور اگر تم اسی حال میں ہمیشہ رہنے لگو گے تو اتنے نیک بن جاؤ گے، اتنے نیک بن جاؤ گے، فرشتے تم سے مصافحہ کرنے آ جائیں گے، تمہارے بستروں کے اوپر فرشتے مصافحہ کرنے آ جائیں گے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، دل ہمیشہ بدلتا رہتا ہے۔ تو حضرت حنظلہ کو اپنی فکر ہوئی، سماج کی اصلاح کرنا ہے، پہلے اپنی فکر کرو میرے بھائی، اور اپنے بعد پھر اپنے گھر والوں کی فکر کرو، اپنی فیملی کی فکر کرو، اپنے بال بچوں کی فکر کرو۔ انسان کی زندگی میں اس کی فیملی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ انسان کسی اچھی جگہ جاتا ہے، سوچتا ہے فیملی کو لے کے جاؤں، شاپنگ کرنے جاتا ہے، سوچتا ہے فیملی کو لے کے جاؤں، کوئی اچھی چیز کھاتا ہے، سوچتا ہے فیملی کو بھی کھلا دوں۔ فیملی سے انسان پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، بیوی بچوں سے انسان محبت کرتا ہے۔ بچوں کو ہلکی سی کھروچ لگ جائے، ماں بے چین ہو جاتی ہے، باپ بے قرار ہو جاتا ہے۔ کہ ہمارا اور آپ کا فرض نہیں بنتا کہ اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا بھی ہم انتظام کریں، اس کی فکر کریں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ،
اس جہنم کے داروغہ بڑے سخت ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مربت نہیں کریں گے، وہ وہی کریں گے جس کا اللہ ان کو حکم دے گا۔ جہنم سے بچاؤ اپنے پریوار والوں کو۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہی حکم دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے بیوی بچوں کو سب سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ اللہ کے نبی نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے اپنے خاندان کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے خبردار کیا تھا۔ اپنے پریوار کی فکر کرو میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ قرآن میں جب نماز کا حکم دیتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دو۔ اللہ کے نبی اس عورت کے لیے دعا کرتے ہیں جو رات میں تہجد کی نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو اٹھائے، اور اس شوہر کے لیے دعا کرتے ہیں جو رات میں تہجد کی نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو اٹھائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ رحمت نازل کرے اس مرد کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے۔ اگر بیوی انکار کر دیتی ہے تو بیوی کے اوپر پانی چھڑک دیتا ہے، اور اللہ رحمت نازل فرمائے اس عورت کے اوپر جو شوہر کو رات میں اٹھاتی ہے، اگر شوہر انکار کر دے تو شوہر کے اوپر پانی ڈال دیتی ہے۔ پریوار کی اصلاح کرو، بیوی بچوں کی اصلاح کرو۔ اس کے بعد تیسری چیز سماج کی اصلاح کرنا ہے، عقیدے کی اصلاح کرو۔ سماج کے اندر شرک ہوگا، غیر اللہ کی عبادت ہوگی، سماج کبھی نہیں سدھر سکتا میرے بھائی۔ سماج کو سدھارنا ہے، عقیدے کی اصلاح کرنی ضروری ہے۔ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ صرف زبان سے کہنے کا نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، کوئی ایسا نہیں جس کی بارگاہ میں سر جھکایا جائے، کوئی ایسا نہیں جس کا ڈر دل میں بسایا جائے، کوئی ایسا نہیں جس کے نام کی قسم کھائی جائے، کوئی ایسا نہیں جس کے اوپر مکمل بھروسہ کیا جائے۔ اگر ایسی کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات۔ عقیدہ صحیح کرو، توحید صحیح کرو۔ سارے نبیوں کا پیغام توحید، پورے قرآن کا پیغام توحید، اسلام کی بنیاد توحید۔ توحید نہیں ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کرو میرے بھائی۔ اور یاد رکھو، ابھی آپ نے محبت رسول کے اوپر تقریر سنی، نبی سے محبت تو ہے نا؟ کون ایسا بد نصیب مسلمان ہے جو نبی سے محبت نہیں کرتا؟ کوئی ہے تو ذرا آئے سامنے اور کہے کہ صاحب میں نبی سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ ارے تیرا ایمان نہیں سلامت رہے گا۔ جو نبی سے محبت نہ کرے، جو نبی کو سب سے زیادہ نہ چاہے، بال بچوں سے زیادہ اپنی جان سے بڑھ کے نبی سے پیار نہ کرے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ مگر یاد رکھو، نبی کا دامن بھی قیامت کے دن کسی مشرک کو نہیں ملے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ سر جھکانے والا کل قیامت کے دن نبی کی شفاعت نہیں پا سکتا ہے میرے بھائی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی وہ کون سا خوش نصیب انسان ہے جو قیامت کے دن آپ کی شفاعت پائے گا، جس کی آپ قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا سب سے پہلے یہ سوال تم ہی کرو گے، لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم حدیث کے حریص ہو، تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی تڑپ ہے، حدیث کو سیکھنے کی طلب ہے۔ حدیث کو سیکھنے کی تڑپ یہ نبی کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ حدیث کو سیکھنے کی تڑپ پیدا کرو۔ اصلی اہل حدیث وہی ہے جو حدیثوں پر عمل کرے اور حدیثوں کو سیکھنے کی تڑپ اپنے دل میں پیدا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث کو سیکھنے کی اور حدیث پر عمل کرنے کی تڑپ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ مجھے یقین ہے کہ تم سب سے پہلے تم ہی سوال کرو گے کیونکہ تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی تڑپ ہے۔ اے ابو ہریرہ اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ۔ اے ابو ہریرہ قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان جس کو میری شفاعت ملے گی
جو زبان سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور دل سے اس کی تصدیق کرے گا، جو دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا، توحید کے اوپر زندہ رہے گا، توحید کے اوپر مرے گا، توحید کے اوپر دنیا سے جائے گا، وہی قیامت کے دن میری شفاعت پائے گا۔ تو سرکار کا دامن اسی کو ملے گا جو توحید پر ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی اپنے عقیدے کی حفاظت کرو اور بدعت سے بچو۔ دین کے نام پر علم غلم کچھ بھی بیان کر دیا جائے اس کو دین مان لینا نہیں، دین وہی ہے جو 1400 سال پہلے مکمل ہوا تھا۔ 1400 سال پہلے میرے نبی کے اوپر دین مکمل ہو چکا تھا اور قرآن کی آیت نازل ہو چکی تھی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی آج میں نے اپنے دین کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے، اے نبی میں نے اپنی نعمت کو مسلمانوں کے اوپر تمام کر دیا ہے اور میں نے اسلام کو ایک دین کے طور پر پسند کر لیا ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن کی یہ آیت نازل ہوتی ہے اور دین کے مکمل ہو جانے کا اعلان ہوتا ہے۔ آج 2023 میں اور آج کے دور میں اگر کوئی نیا کام نکالا جا رہا ہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کے دور میں کچھ بدعت جب دیکھنے کو آئی، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، دیکھا کچھ لوگ گھیرا بنا کر کے بیٹھے ہوئے، ایک آدمی گھیرے کے بیچ میں بیٹھا ہے، سب کے سامنے کنکریوں کا ڈھیر رکھا ہے، وہ کہتا ہے پڑھو 100 مرتبہ سبحان اللہ، سب کنکری اٹھا کے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے پڑھو 100 مرتبہ اللہ اکبر، کنکری اٹھا کے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کی نظر پڑی، آپ آئے، آپ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اے ابو عبد الرحمن ہم گن رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، گن رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، گن رہے ہیں۔ کیا جواب دیا تھا عبداللہ بن مسعود نے؟ او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، تم اپنے گناہوں کو شمار کرو، اپنے گناہوں کو گنا کرو، نیکیوں کو گننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں تمہاری کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کیا برباد نہیں ہوگی۔ اے محمد کی امت کے لوگوں تم کتنا جلدی ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ ارے ابھی تو نبی کے صحابہ زندہ ہیں، ابھی تو نبی کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو نبی کے برتن بھی نہیں ٹوٹے ہیں اور تم نے دین کے اندر نئے نئے کام نکالنا شروع کر دیے۔ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تم نبی سے بہتر طریقے کے اوپر چل رہے ہو یا تم کوئی گمراہی کا راستہ کھول رہے ہو۔ ان لوگوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن ہم تو بھلائی کا ارادہ کر رہے ہیں، ہم تو نیکی کا ارادہ کر رہے ہیں، ہم تو اچھے مقصد کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کم من مرید للخیر لن یصیبہ، بہت سارے لوگ نیک مقصد کے ساتھ، اچھے مقصد کے ساتھ کام کرتے ہیں مگر کام گڑبڑ ہوتا ہے، کام صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے مقصد کے ساتھ ساتھ کام بھی اچھا ہونا چاہیے، کام بھی صحیح ہونا چاہیے۔ تو شرک اور بدعت جب تک اس سے پاک نہیں ہوں گے اصلاح نہیں ہو سکتی۔ چہرے پہ داڑھی رکھ لو، ماتھے پہ سجدے کا نشان آ جائے لیکن شرک ہو رہا ہے تو حج کرتے رہو، عمرہ کرتے رہو، برباد ہے سب۔ اللہ کے یہاں ہماری نیکی کی کوئی ویلو نہیں ہوگی اگر ہمارا عقیدہ گڑبڑ ہے، اگر ہم شرک کر کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ اس لیے سماج کی اصلاح کرنا ہے تو عقیدے کی اصلاح کرو۔ اور آگے بڑھتے ہیں، سماج کی اصلاح کرنا ہے تو معاملات کو درست کر لو میرے بھائی، لین دین کو درست کر لو۔ مسلمان کی سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ پیسہ آئے جہاں سے آئے جیسے آئے، مسلمان کی سوچ یہ ہونی چاہیے حلال طریقے سے آئے، حلال طریقے سے جتنا آئے۔ پیسہ کمانے کی کوئی لمٹ نہیں، دولت مند ہونے کی کوئی لمٹ نہیں، خوب پیسہ کماؤ مگر حلال طریقے سے کماؤ، جوا کھیل کے نہیں۔ آج کل جوئے کا بڑا دور چل رہا ہے، IPL کا میچ چل رہا ہے، ہمارا نوجوان، میں نے ٹرین میں دیکھا ایک نوجوان کو لائیو میچ دیکھ رہا ہے، وہ موبائل کے اوپر لائیو میچ دیکھ رہا ہے اور کوئی ایپ آتا ہے، اس ایپ میں باقاعدہ سٹا لگایا جاتا ہے، اس اوور میں اگر 6 رن بنے گا تو 100 روپیہ مجھے مل جائے گا، 6 رن نہیں بن پایا تو 100 روپیہ مجھے دینا پڑے گا۔ جوا کھیل رہا ہے مسلمان، کتنے نوجوان ہیں لت پت ہیں اس جوئے کے اندر۔ میرے بھائی اللہ نے جوئے کو شراب کے ساتھ ذکر کیا ہے،
جوئے کو اللہ تعالیٰ نے شراب کے ساتھ ذکر کیا ہے، جیسے شراب کا نشہ جلدی اترتا نہیں ہے، جوئے کا نشہ بھی جلدی اترتا نہیں۔ اور جوا جو انسان کھیلتا ہے نا، جب وہ ایک بار ہار جاتا ہے تو اپنی ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے اور کھیلتا ہے، یا جیت جاتا ہے تو اور بڑی رقم لگاتا ہے کہ اور بڑی رقم جیتے۔ ارے جوا کھیلنے والا اپنی ماں کو ہار جاتا ہے، اپنی بیوی کو ہار جاتا ہے، اپنے بچوں کو ہار جاتا ہے، اپنے گھر کے سامان تک بیچ دیتا ہے۔ اس لیے جوئے سے اپنے آپ کو دور کرو میرے بھائی۔ آج کتنے مسلمان ہیں سود اور بیاج میں لت پت ہیں، 5 ٹائم کے نمازی ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور بینک سے ملنے والا بیاج کھا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں۔ سود کے اوپر لوگوں کو قرضہ دے رہے ہیں یا سود کے اوپر قرضہ لے رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے یہ سود کتنا بڑا گناہ ہے؟ جہاں تک میں جانتا ہوں قرآن کریم نے شرک کے بعد جتنے خطرناک انداز میں اللہ تعالیٰ نے سود کا ذکر کیا ہے، کسی اور گناہ کا ذکر نہیں۔ اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے ایمان والو اگر تم سود اور بیاج کا لین دین بند نہیں کرتے ہو تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون ہے وہ جو اللہ سے جنگ کرے؟ کون ہے جو رسول سے جنگ کرے؟ سود خور بیاج خور اللہ سے لڑائی کرتا ہے، رسول سے لڑائی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ سود اتنا بڑا گناہ ہے، اس کے گناہ کے اتنے درجات ہیں، اس میں ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ میرے بھائی، مسلمان کو صرف پیسہ کمانے کی ہوس نہیں ہونی چاہیے، مسلمان کو حلال طریقے سے پیسہ کمانے کی طلب ہونی چاہیے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے حرام کو لمیٹڈ بنایا ہے، اللہ نے حرام کی لسٹ بتائی ہے، حلال کی لسٹ نہیں بتائی ہے۔ حلال کاروبار کوئی بھی کرو، انسان کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، بس حلال طریقے سے پیسہ کمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، اللہ کے نبی نے بکریاں چرائی ہیں، سارے نبیوں نے بکری چرائی ہے۔ اپنے ہاتھ کی محنت مزدوری کی کمائی سے بہترین کوئی کمائی نہیں۔ جو انسان اپنے ہاتھ کی محنت مزدوری کی کمائی کھا رہا ہے اس سے بہترین کمائی کوئی نہیں ہے۔ ایک حلال طریقے سے کاروبار، اس سے بہترین کمائی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین کمائی کل بیع مبرور، حلال طریقے سے نیکی کی بنیاد پر جو تجارت کی جائے وہ تجارت ہے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں، مسلمان آج جوا کھیلنے میں مسلمان آگے ہے، سود اور بیاج میں مسلمان آگے، بہنوں کی وراثت کھانے میں مسلمان آگے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، مولوی صاحب حلق کے نیچے وضو کرنے کے ٹائم کلی کرتے وقت حلق میں اگر پانی کا کوئی قطرہ چلا جائے وضو باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ مسئلہ پوچھ رہا ہے بیچارہ۔ کون پوچھ رہا ہے؟ جو اپنی بہن کا حق مار کے بیٹھا ہے، جو جائیداد میں اپنی بیٹیوں کا حق مار کے بیٹھا ہے۔ اور بعض بے شرم یہ کہتے ہیں جب ہمیں نہیں ملا تو ہم کیوں دیں گے؟ شریعت کا یہ اصول نہیں ہے۔ اگر آپ کو نہیں ملا تو اس میں آپ کی بیٹی کی غلطی نہیں ہے، آپ کی بہن کی غلطی نہیں ہے۔ آپ کی بہن کا جو حق ہے، آپ کی بیٹی کا جو حق ہے، وہ دیے بغیر آپ بچ نہیں سکتے میرے بھائی۔ آپ یہاں نہیں دیں گے، کل قیامت کے دن دینا پڑے گا، اپنی نیکیوں کے ذریعے دینا پڑے گا، اور اپنی بہن کے گناہوں کو اپنے اوپر لادنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، تم ضرور لوگوں کا حق دے دیا کرو ورنہ تمہیں قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، یہاں تک کہ قیامت کے دن ایک سینگ والی بکری سے بھی قصاص لیا جائے گا اگر اس نے بغیر سینگ والی بکری پر کوئی ظلم و زیادتی کی ہوگی۔ حقوق و لباد کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ کسی کی زمین ہڑپ لینا عام بات ہے، بھائی بھائی کے ساتھ ناجائز قبضہ کر لیتا ہے اس کی زمین پر، یتیم بھتیجے کا مال کھا جاتے ہیں اس کے چچا۔ آج یہ مسلمانوں کے حالات ہیں میرے بھائی۔ کچہری میں چلے جاؤ، غیر مسلموں سے زیادہ آپ کو کیس ملیں گے زمین جائیداد کے مسلمانوں کے۔ کس بات کے مسلمان ہیں ہم؟ صرف 5 ٹائم نماز پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے، معاف کیجیے گا۔ اسلام ایک مکمل لائف سٹائل کا نام ہے، اسلام ایک مکمل نظام حیات کا نام ہے۔ تو معاملات کو درست کرو۔ اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانی قرار دیا تھا اس کو، یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال، قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا لوگ پرواہ نہیں کریں گے مال کہاں سے کما رہے ہیں، امن حلال ام من حرام، حلال طریقے سے کما رہے یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔
تو معاشرے کی اصلاح کرنا ہے تو معاملات کو درست کرو. اور آگے بڑھتے ہیں. معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے اخلاق کو درست کرو. اخلاق کیسا ہے آپ کا؟ آج ملک کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں. ایک اسٹیٹ میں کسی پارٹی کی جیت ہوتی ہے، مسلمانوں کو نشانہ بنایا جانے لگتا ہے. ابھی ایک ویڈیو دیکھا میں نے فیس بک کے اوپر، ایک اسٹیٹ میں بھی کل الیکشن کا رزلٹ آیا، فلاں پارٹی جیت گئی. ظاہر ہے اگر کسی بھی اسٹیٹ میں کوئی فرقہ پرست طاقت ہارتی ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی دوسری پارٹی جیتتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک نیچرل بات ہے کہ انصاف پسند انسان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے بھائی کہ جو امن اور چین کے ساتھ نظام حکومت کو چلائے ہم اس کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں. یہ تو کامن سینس کی بات ہے. لیکن اب اس کے اوپر میڈیا کتنا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ صاحب یہ تو مسلمانوں کی جیت ہے، یہ تو اسلام پرستوں کی جیت ہے. اس میں پھر ایک ویڈیو میں نے دیکھا، اس میں باقاعدہ ایڈ کیا گیا کہ صاحب اس میں پڑوسی ملک کے زندہ باد کے نعرے لگائے گئے. کیا ہو رہا ہے؟ اس ماحول میں جب نفرت کی کھیتی دن بدن پروان چڑھائی جا رہی، ہمیں اور آپ کو اپنے اخلاق کو نہیں چھوڑنا ہے میرے بھائی. نفرت کا جواب ہمیں محبت سے دینا ہے. ہمیں اپنی زبان کو، مجھے بنارس میں کتنے لوگوں نے بتایا، ابھی ہمارے ایک ساتھی آئے ہیں بنارس سے، وہ کاروبار کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مولانا بڑے بڑے مسلمان حاجی نمازی ان کے ساتھ بھی میں نے کاروبار کیا اور غیر مسلم کے ہاں بھی کاروبار کیا. مسلمان کے یہاں پیمنٹ کا ٹائم آ جاتا ہے 10 بار دوڑنا پڑتا ہے تب پیمنٹ ملتی ہے، وہ بھی بڑی مشکل سے پوری پیمنٹ ملتی ہے. غیر مسلم کے یہاں بتا رہے 7-8 سال سے کام کر رہے ہیں، بولے کبھی پیمنٹ مانگنا نہیں پڑا ہے، ٹائم کے پہلے پیمنٹ حاضر ہے، اکاؤنٹ میں پیسہ آ جاتا ہے. یہ شرم کی بات ہے میرے بھائی کہ جو اخلاق ہمارا ہونا چاہیے تھا، ایمانداری سچائی ہمارا اخلاق ہونا چاہیے تھا، آج غیروں کا وہ اخلاق ہے. ہم کیا بات کریں گے؟ ہم اپنے دین کو کیا تعریف کریں گے؟ ہم اس ملک میں کیا اسلام کی اشاعت کریں گے؟ اپنی زبان کو صحیح کرو میرے بھائی، اپنے اخلاق کو صحیح کرو. ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، منہ میں گٹکھا ہے، بندروں کے جیسے بال ہیں، چال ان کی دیکھ لو، کانوں میں ان کے بالیاں ہیں، کسی فلمی ہیرو کی نقل ہو رہی ہے. کوئی الگ الگ پوز لے کر کے ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا رہا ہے، انسٹاگرام پہ ویڈیو بنا رہا ہے، یہی چل رہا ہے. اخلاق نبی والے نہیں. نبی سے محبت کا لمبا چوڑا دعویٰ ہے، نبی کے نام پہ جان دے دیں گے. ارے تو جان کیا دے گا؟ تو نبی کے نام محبت کے نام پہ داڑھی نہیں رکھ سکتا، تو نبی کی محبت کے نام پہ جہیز نہیں چھوڑ سکتا، تو نبی کی محبت کے نام پہ بارات نہیں چھوڑ سکتا. تو جان کیا دے گا؟ جان دینا اتنا آسان کام نہیں. چلے گئے وہ جان دینے والے جنہوں نے نبی کی محبت پہ جان دی تھی. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، سولی پہ چڑھایا جانے والا ہے اور آفر کیا جاتا ہے کہ اے خبیب بس اتنا کہہ دے کہ آج تیری جگہ محمد ہوتے ہم تجھے چھوڑ دیں. حضرت خبیب جواب دیتے ہیں کہ او لوگو، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کروں گا میری جان بچ جائے اور میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبویا جائے. تم میری جگہ سولی پہ چڑھنے کی بات کرتے ہو، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میری جان بچ جائے اور میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبویا جائے. یہ نبی کے صحابہ تھے، یہ نبی کے سچے چاہنے والے تھے، یہ نبی سے سچی محبت کرنے والے تھے. ان کا اخلاق نبی کے جیسا تھا، ان کا کردار نبی کے جیسا تھا، ان کی دشمنوں کے دل پر دھاک تھی، دبدبا تھا. آج ہمارا اخلاق صحیح نہیں ہے میرے بھائی. وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں، امانت میں خیانت ہم کرتے ہیں، دنیا بھر کا جھوٹ ہم بولتے ہیں، رشوت لینے دینے کا کام ہم کرتے ہیں. ہم جب تک اپنے اخلاق کو درست نہیں کریں گے ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی. اور سماج کی اصلاح میں یہ ہمارے داہنے سائیڈ میں عورتوں کا پنڈال ہے، ان کا بہت بڑا رول ہے. ان عورتوں کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ ایک عورت ماں بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے، بیوی بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے. ایک عورت اگر صحیح ہے پورا ایک پریوار صحیح ہے. نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ give me an educated mother, I shall promise you a birth of an educated and developed nation. نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ آپ مجھے ایک پڑھی لکھی ماں دے دیجئے، میں آپ کو ایک پڑھی لکھی قوم دے دوں گا، ایک ترقی یافتہ قوم دے دوں گا. مگر کون سی پڑھی لکھی؟ یہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد
اگر ہماری مسلمان بہن آج غیر مسلموں کے ساتھ رنگرلیاں منا رہی ہے، ان کے ساتھ بائک پر گھوم رہی ہے، ان کے ساتھ اپنے گھر سے فرار ہو کر کے ان کے ساتھ شادی کر رہی ہے، ان کے مذہب میں داخل ہو رہی ہے، تو میرے بھائی اس کا مطلب کہ ہم نے تعلیم تو دی ہے، تربیت نہیں دی۔ ہماری بچی وہ انٹر پاس کر لیا، اس نے گریجویشن کر لیا، کالج میں پڑھنے لگی، اس کو پردہ ہم نے برقع تو پہنا دیا، لیکن برقعے کا مقصد کیا تھا ہم نے نہیں بتایا۔ اس کے دل میں حیا نہیں ڈال سکے، اس کے دل میں غیرت نہیں ڈال سکے، اس کو اس پردے کا مقصد نہیں بتا سکے۔ تکلیف ہوتی ہے میرے بھائی، جب کسی نقاب پوش لڑکی کو ہم یہ کام کرتے ہوئے دیکھتے تو ہمیں زیادہ تکلیف ہوتی۔ یہ کام تو ہو رہا ہے دنیا بھر میں، بدکاری ہو رہی ہے، زناکاری ہو رہی ہے، مگر ایک نقاب پہننے والی، ایک برقع نشین عورت جب کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہوتی ہے نا، تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری قوم کے چہرے پر کسی نے تھپڑ مارا ہے۔ ہماری قوم تو ماشاءاللہ بریانی کھانے میں مست بنی ہے، بڑے کا پایا کھانے میں مست بنی ہے، اسے تو مسلمانوں کے محلے میں چلے جاؤ۔ آج افسوس ہوگا، میں بنارس میں جس علاقے میں رہتا ہوں، ہمارے علاقے سے سٹا غیر مسلموں کا علاقہ ہے۔ غیر مسلموں کا علاقہ جہاں سے شروع ہوا، کوچنگ سینٹر اور اسکول غیر مسلموں کے علاقوں میں شروع ہوئے۔ مسلمان لڑکی نقاب پہن کر کے گھر سے نکلتی ہے کوچنگ کرنے کے لیے، کہاں جاتی ہے؟ غیر مسلموں کے علاقے میں۔ اور وہاں کوچنگ کرنے والوں میں اگر 10 لوگ ہیں، 10 میں 5 لڑکیاں ہیں اور 5 لڑکے ہیں، تو لڑکیوں میں 5 لڑکیوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو 3 مسلمان لڑکیاں مل جائیں، مگر لڑکوں میں 5 آپ کو غیر مسلم ملیں گے، مسلمان نہیں ملیں گے۔ یہ بھی ہماری قوم کا بڑا عجیب طریقہ ہے۔ لڑکیوں کو تو ہم پڑھا رہے ہیں، لڑکوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں۔ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا نعرہ ہے، میں اس نعرے میں ایک نعرہ اور جوڑ دیتا ہوں، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ اور بیٹے کو بھی پڑھاؤ، اس لیے کہ اگر آپ نے بیٹے کو نہیں پڑھایا، آپ کی سماج میں جو ڈیفرنس ہوگا لڑکے اور لڑکیوں کا، لڑکیاں پڑھی لکھی ہوں گی، لڑکے جاہل ہوں گے، تو یہ بیلنس جو نہیں ہوگا، یہ جو عدم توازن ہوگا، اس سے بڑی بربادی ہوگی میرے بھائی۔ آج ہماری قوم کی لڑکیاں جب اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہیں، انہیں اپنی قوم کے اندر ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے لڑکے نہیں ملتے ہیں، تو کالج میں ہر وہ لڑکا جو پڑھا لکھا ہوتا ہے ان کے حسن کی چند تعریف کر دیتا ہے، ان کے بالوں کی تعریف کر دیتا ہے، ان کی باتوں کی تعریف کر دیتا ہے، بس وہ لٹو ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی پڑھانا بہت ضروری ہے۔ صرف لڑکیوں کی تعلیم پر آپ محنت مت کیجیے، لڑکوں کی تعلیم پر بھی آپ محنت کیجیے۔ تو عورتوں کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اگر عورت سدھر جائے میرے بھائی، اس سے قیمتی کوئی دولت نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ 3 چیزوں کو خزانہ بنا لو۔ ایک تو اپنے سینے میں ایسا دل پیدا کر لو جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہو، اپنے منہ میں ایسی زبان پیدا کر لو جو اللہ کا ذکر کرتی ہو، اور ایسی بیوی اپنے گھر میں لے آؤ جو دین کے کاموں میں تمہاری مدد کرے، جو اللہ کے ذکر پر تمہاری مدد کرے، جو شریعت کے کاموں میں تمہاری مدد کرے۔ دیندار عورتوں رشتہ کرو، دیندار عورت کو ترجیح دو، اور سادگی کے ساتھ سمپل طریقے سے وقت پر شادی کر دو۔ لڑکے لڑکیوں کی شادی ٹائم پر نہ کرنا، یہ بھی بہت ساری مصیبتوں کی جڑ ہے۔ سماج میں بدکاری اور بے حیائی کے پھیلنے کی بہت بڑی وجہ شادیوں میں تاخیر کرنا ہے۔ اپنے بچوں کی صحیح وقت پر شادی کرو۔ اور آخری بات جو بیان کر کے بات ختم کرنے جا رہا ہوں، اصلاح معاشرہ کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے، 2 چیزیں ہیں، ایمان اور نیک عمل۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے اور نیک عمل ہے، دنیا بھی آپ کی بہترین ہوگی اور آخرت بھی بہترین ہوگی۔ اللہ کا وعدہ ہے، میرا وعدہ نہیں، اللہ کا وعدہ ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو ایمان والا بن جائے، جو نیک عمل والا بن جائے، اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، ہم اسے دنیا میں بھی ایک بہترین زندگی دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں اس کے عمل کا بہترین بدلہ دیں گے۔ ایمان اور نیک عمل کرنے والے بن جاؤ میرے بھائی۔ اپنے بچوں کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہو، اپنے اندر نیک عمل پیدا کر لو اور ایمان پیدا کر لو، اس سے بڑا انویسٹمنٹ اپنے بچوں کے لیے کوئی نہیں۔ اگر آپ نیک ہیں، آپ ایمان والے ہیں، اللہ کی قسم آپ کے بچے برباد نہیں ہوں گے، آپ کی نسلیں برباد نہیں ہوں گی۔ لیکن اگر آپ گنہگار ہیں، آپ بدکار ہیں،
آپ اللہ کی شریعت کے مجرم اور باغی ہیں، آپ کے گناہوں کا برا اثر آپ کے بچوں پر بھی پڑے گا۔ انسان سوچتا نہیں، انسان کے گناہوں کا اثر اس کی بیوی کے اخلاق پر پڑتا ہے، اس کے بچوں پر پڑتا ہے، اس کی روزی روٹی پر پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ایمان والے بن جاؤ اور نیک عمل کرنے والے بن جاؤ، ہم تمہیں دنیا میں بھی بہترین زندگی دیں گے اور آخرت میں بھی بہترین بدلہ دیں گے۔ آئیے میرے بھائیو، رات کا سہانا ٹائم ہے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اپنے آپ کی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں کی محنت سے منعقد ہوا ہے، اللہ ان بھائیوں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ جتنے لوگوں نے اس پروگرام میں تعاون کیا ہے، جس طریقے سے بھی تعاون کیا ہے، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ اس علاقے کو خیر و برکت کا مرکز بنا دے۔ اللہ یہاں کے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملا کر کے سماج کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس گاؤں میں، اس بستی میں جو لوگ بھی کسی بھی طریقے کے شرک میں لت پت ہیں، کسی بھی طریقے کی بدعات و خرافات میں لت پت ہیں، اللہ ان کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی سچی محبت پیدا فرما دے، اپنے نبی کے صحابہ کی، اپنے نبی کے اہل بیت کی، تمام اولیاء کرام کی، تمام بزرگان دین کی صحیح اور سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے۔ رب العالمین ہماری ماں بہنوں کی اصلاح فرما دے۔ جو ہم میں سے بے نمازی ہیں، اللہ ان کو نمازی بنا دے۔ جو ہم میں سے نمازی ہیں، اللہ ان کو سنت رسول کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو روزی روٹی سے پریشان ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ رب العالمین آج کے اس پروگرام میں ہم نے جو تقریریں سنی ہیں، اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کے امن چین اور سکون کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ ہماری مساجد کی، ہمارے مدرسوں کی، ہمارے علماء کی اور دین کا کام کرنے والے تمام دعات کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں سے حسد کو نکال دے، تکبر کو نکال دے، حرص کو نکال دے، لالچ کو نکال دے۔ اللہ محبت دنیا کی محبت نکال دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں جنت کی محبت پیدا فرما دے، آخرت کی فکر پیدا فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں سے تمام گندگیوں کو نکال دے۔ رب العالمین ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، ہمارے دلوں کو اللہ اپنے ذکر سے بھر دے۔ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔